الذي هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على حبيب الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك في القرآن المجيد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب احباب مل کر پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے کہ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل کے کیسے خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. کہ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل کے کیسے یہ بچھڑوں کو بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شین شاہی خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعما نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور النور شفیع محشر جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام استاد محترم اور میرے ہم مشن بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع سخن پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان اطاعت مصطفیٰ ہے. کہ جو حکم جناب والا جو حکم میرے نبی نے فرمایا ہو اس کا ماننا ہم سب پر مقدم ہے. یہ میں نے نہیں کہا بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کہ یقیناً اس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی میرے مصطفیٰ کا حکم مانا یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. اس لیے شاعر کہتا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں ہے اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو یہیں آ کر ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جناب والا جو حکم اس سے معلوم ہوا کہ جو آقا کا حکم ہے جو اس سے مانے گا اللہ آقا اس سے خوش ہوں گے پھر اللہ بھی اس سے خوش ہوگا اور جو اللہ سے خوش ہو جاتا ہوں اللہ کے دربار میں مقبول بن جاتا ہے. معلوم ہوا کہ آقا کا حکم ماننا ہمارے لیے سب سے مقدم ہے. آج میں آپ کے سامنے اطاعت مصطفیٰ کا صلہ کیا ملتا ہے اس کی کچھ مثالیں دوں گا کہ آپ نے اگر اطاعت مصطفیٰ کا صلہ دیکھنا ہو تو جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے جب مقام صبا پر انہوں نے اپنی نماز عصر کو قربان کر دیا کہ حضور نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے بٹھایا ہے زانو علی پر حضور آرام فرما رہے ہیں کہ زانو علی پر حضور آرام فرما رہے ہیں. نماز عصر کا وقت جا رہا ہے آخرکار نماز عصر کا وقت چلا جاتا ہے. حضرت علی نے یہ کوشش نہیں کی کہ میں حضور کو اٹھاؤں میری نماز کا وقت جا رہا ہے. آپ نے کہا نماز کا جانی ہے تو جانے دو لیکن حضور کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. تو پھر جب میرے مصطفیٰ کو معلوم ہوتا ہے
تو میرے مصطفیٰ حضرت علی کو دبا دیتے ہوئے فرماتے ہیں انہو کان فی اطاعتک وفی اطاعت رسولک، مولا جو علی ہے یہ تیری اطاعت کر رہے تھے اور تیرے مصطفیٰ کی اطاعت کر رہے تھے، بس تو ان کے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا والوں کو پھر اطاعت مصطفیٰ کا صلہ دکھا دیا اور بتا دیا عشق مصطفیٰ میں، اطاعت مصطفیٰ میں قربانیاں دینے والے کا سارے میں نہیں رہتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سورج ایک ہے، کہیں طلوع ہو رہا ہوگا، کہیں غروب ہو رہا ہوگا، کہیں فجر کا وقت ہوگا، کہیں ظہور کا وقت ہوگا، لیکن جب پورے سسٹم آف نیچر کو تبدیل کر دینا، وہ بھی ایک نماز کے لیے، چاہتے تو قضا بھرا دیتے، قضا نہیں بھرائی، بلکہ دنیا والوں کو یہ بتانا تھا عشق مصطفیٰ میں، اطاعت مصطفیٰ میں نماز قضا نہیں ہوا کرتی ہے بلکہ ادا ہی ادا ہوا کرتی ہے۔ جناب والا اس لیے شاعر کہتا ہے کائنات والے جسے شیر جلی کہتے ہیں، مکتب عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، جس کے لیے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ آئے، ہم اپنے عقیدے میں اسے مولا علی کہتے ہیں۔ جناب والا اگر اطاعت مصطفیٰ کا درجہ دیکھنا ہو، اطاعت مصطفیٰ کا صلہ دیکھنا ہو، تو جناب سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ وہی مکہ کی گلیاں، وہی گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹے جانے والے غلام، وہی تپتی ریت پر لٹا کر مارے جانے والے غلام، وہی کسی کوئی دوست بنانا پسند نہ کرتا تھا، وہی کسی کوئی بات کرنا پسند نہ کرتا تھا، وہی کسی کوئی اپنے پاس بٹھانا پسند نہ کرتا تھا، انہی کو جب مدینے والے مصطفیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، انہی کو جب عشق مصطفیٰ کا جام نصیب ہوتا ہے، وہ بلال پھر بلال نہیں رہتے بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتے ہیں، وہ بلال پھر بلال نہیں رہتے بلکہ مؤذن رسول بن جاتے ہیں۔ پھر انہی کو میرے آقا فتح مکہ والے دن کعبہ کی چھت پر کھڑا کر دیتے ہیں کہ مکہ کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے خاندانوں کا دعویٰ کرنے والے مکہ کے سردار نیچے بیٹھے ہیں، وہی غلام پیسوں کی عوض بکنے والا آج کعبہ کی چھت پر کھڑا ہے، اور حضور نے پھر بتا دیا دنیا والوں کو اطاعت مصطفیٰ کا صلہ کیا ملتا ہے، اور زمانہ حال کو یہ بتا دیا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا نے خرید کر ہمیں انمول بنا دیا۔ جناب والا مگر آج ہمیں آقا کی اتنی باتیں یاد ہیں، مگر کون ہے جو ان کو فالو کر رہا ہے؟ کہ آقا نے دھوکہ دینے والے کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم سے نہیں۔ آج دھوکہ دے کر یعنی جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے، چند پیسوں کی عوض دھوکہ دیا جا رہا ہے، کاروبار کیا جا رہا ہے۔ ارے دھوکہ دینے والوں، تمہیں مرنا نہیں ہے، اس منہ کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں جاؤ گے۔ دنیا والوں دیکھو اطاعت مصطفیٰ کا صلہ کیا ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اطاعت مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے سبھی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے سبھی کا، سبق پڑھ لو سیرت محمد کی اطاعت کا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔